लड़की आपको बाप होने का हक नहीं देती, क्या आपको अपनी शादी का इख्तियार दे सकती है? वो शख्स मेरी माँ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। फैट उन्हीं की ही बेवफाई ने तो मेरी माँ की जान ली है। माँ देखिए इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई वो। आ जाएगी बेटे, परेशान नहीं हो। वाह मेरी भाई, कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? वो मेरा दोस्त असद है ना, उसने अपने बड़े बेटे के लिए ज़ारा का रिश्ता मांगा। जो सच में सलमान, मैं बहुत डर गई थी कहीं बच्चे की वजह से तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हें बिल्कुल गलत बताया गया है, सिर्फ तुम्हें बदगुमान करने के लिए। ऐसे काम तुम कर सकती हो महरू, मैं नहीं। मैं तो हमेशा से तुम्हें प्यार किया और हमेशा करता रहूंगा। हाँ ये बात तो है, मगर महरू ये बात सोचकर मेरा दिल उड़ता है। अच्छा ना सलमान, पुरानी बातें भूल जाओ। अब तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। पहले हम गुर्बत की वजह से मिल नहीं सके, अब दौलत की वजह से मिल नहीं पा रहे। मेरी साथी वो तो हो गया, चलो अब जाओ, मुझे काम करने दो। तुम जिस लड़की का मैंने ख्वाब देखा था, जो मेरा ख्याल रखे, उसे प्यार करे। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? मेरू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ इस वक्त कहाँ गई थी? मेरे से सामने रहोगे तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। तुम करो काम, मैं रोक तो नहीं रहा। तुम काम करती जाओ, मैं तुम्हें देखता जाता हूँ। मेहरू, तुम कहीं गई थी? बोलो। मामा फरा, तुम कब आई? मुझे छोड़ो, अपनी बेटी से पूछो कि इस वक्त जैन को अकेला छोड़ के ये कहाँ गई थी। महरू सलमान की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि अपनी अम्मी के बारहा समझाने के बावजूद भी महरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके दिलो दिमाग पर इस वक्त सलमान का जुनून सवार है और जो जो सलमान उसे कहता जा रहा है महरू वैसा वैसा करती जा रही है। महरू को एक बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर बार सब कुछ छोड़कर चली जाऊं सलमान के पास और सलमान मुझे इस बच्चे के साथ कबूल ही ना करे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो इस बात का खदशा भी अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि महरू ने इस बारे में जब सलमान से बात की है तो सलमान ने उस बात का इकरार कर लिया है कि मुझे तुम बच्चे के साथ भी कबूल हो, ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि वक्त पड़ने पर साथ छोड़ दूँ या बेवफाई करूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ सच्ची है, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। तुम्हें तो मैं गुर्बत में भी कबूल कर रहा था, लेकिन तुम्हें अमीर बनने का शौक़ था और तुम्हारी ख्वाहिश थी। अब तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ होता जा रहा है और अब मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। सलमान की चिकनी चुपड़ी बातों में महरू बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। महरू को अब सलमान के अलावा और कोई सच्चा नज़र आता ही नहीं है। यहाँ तक कि उसकी जो अपनी सगी हमदर्द उसकी माँ है, अब उसको अपनी माँ से भी नफ़रत होने लगी है, क्योंकि माँ ने तो पाबंदी लगा दी है सलमान के साथ मिलने पर और सलमान के साथ बात करने पर। यहाँ तक कि आलिया बेगम ने तो अपनी बेटी को ये भी कह दिया है कि मैं तुम्हें अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें जैन के साथ हर हाल में जाना होगा और तुम्हें उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि सलमान जैसा कंगला इंसान जो कि जैन का नौकर है, तुम इस तरह के हज़ारों नौकर रख सकती हो। तुम्हें बात क्यों समझ नहीं आती? जैन के साथ ही तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। अगर तुम सलमान जैसे भुक्कड़ इंसान के पास जाओगी तो अपने साथ ज़्यादती करोगी और मैं तुम्हें अपने साथ ज़्यादती करने हरगिज़ नहीं दूँगी और ना ही मैं तुम्हें कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने दूँगी जिसकी वजह से हमारी बदनामी का बाइस हो। तो यहाँ पर महरू जो है अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो चुकी है और सोचने के बाद भी उसको यही रियलाइज़ हुआ है कि उसके लिए सलमान और सलमान के लिए वो बनी है। जैन की उसकी ज़िंदगी में ना जगह थी और ना जगह है। हाँ, लालच में आके उसने जैन से शादी तो कर ली थी और उसको दौलत, शोहरत और घर बार सब कुछ तो मिल गया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सुकून और दिल का चैन जो है वो सलमान के साथ ही है। वो हरगिज़ भी जो है जैन को अपना नहीं समझती
اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود کہ اس کی امی نے اس کو سلمان کے ساتھ ملنے سے منع کیا ہے، وہ بار بار اپنے دل کی مان کر سلمان کے ساتھ چھپ چھپا کر ملنے چلی جاتی ہے۔ اب یہاں کے پر جب دیکھ لیا ہے مہرو نے کہ اس کی امی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، تو اب مہرو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائے گی زین کے گھر اور وہاں سے جا کر چھپ چھپا کر سلمان کے ساتھ ملنے جایا کرے گی۔ لیکن جب اس کی امی اس کو فورس کرتی ہے کہ تمہیں زین کے ساتھ جانا چاہیے، تو وہ اپنی امی سے ایک رات اور رکنے کی اجازت مانگ لیتی ہے اور یہ کہتی ہے آج کی رات مجھے یہاں رکنے دے، میں کل زین کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن عالیہ بیگم نے ہوشیاری یہ کی ہے کہ اس کو تو ایک رات رکنے کی اجازت دے دی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ زین کو بھی ادھر ہی روک لیا ہے، جو کہ مہرو کو بالکل پسند نہیں آئی یہ بات، مگر ابھی مہرو بھی مجبور ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ اگلے دن جب زین گھر میں بیٹھا اکیلا مہرو کا انتظار کر رہا ہوگا، تو یہاں پر زین کی امی ان دونوں سے ملنے آ جائے گی اور زین کو اس طرح صحن میں اداس بیٹھا ہوا دیکھ کر زین کی اداسی کی جب وجہ پوچھے گی، تو زین اسے کہے گا کہ میں کب سے مہرو کا انتظار کر رہا ہوں، مہرو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، گھر میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، مگر زین یہ اپنی امی سے کہے گا کہ مہرو مجھے پورے گھر میں نہیں ملی۔ تو یہاں پر زین کی امی بھی ان کی صحن میں بیٹھ کر مہرو کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مہرو یہاں پر پھر سے ایک بار گھر والوں سے چھپ چھپا کر سلمان سے ملنے جائے گی اور سلمان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہی ہوگی، اور سلمان اس کو اس بات کا باور دلوائے گا کہ سلمان اس کو ہر حال میں قبول کرے گا اور اس کا ساتھ دے گا، چاہے یہ بچہ دنیا میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہاں پر جو مہرو ہے بہت زیادہ خوش ہے سلمان کی چکنی چپڑی باتیں سننے کے بعد، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے خدشہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے اس بچے کے ساتھ قبول نہ کرو، لیکن اب تم سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تم پوری طرح سے میرے ہو، اور میں بھی تم سے سچے دل سے پیار کرتی ہوں، پرانی باتیں بھلا دیتے ہیں اور پرانی باتوں کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ یہاں پر مہرو کو اب پورا یقین ہو چکا ہے کہ سلمان اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن مہرو یہ بات نہیں جانتی کہ سلمان اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ جب سلمان کی حقیقت اس کے سامنے کھلے گی تو مہرو کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی عزت ہوگی، نہ ہی دولت ہوگی، اور نہ ہی اپنی پرانی پہچان ہوگی، اور اپنے خاوند کے گھر، اپنے شوہر کے گھر بھی اس کی جگہ اور اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ تو مہرو کو تب ہوش آئے گا کہ سلمان نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن اس وقت تو وہ سلمان کے ہی گن گا رہی ہے اور جیسا جیسا سلمان کہہ رہا ہے ویسا ویسا ہی کر رہی ہے۔ خیر، سلمان سے ملنے کے بعد جب مہرو چھپ چھپا کر گھر واپس آئے گی اور جیسی گھر میں انٹر ہوگی تو دیکھے گی کہ صحن میں فرح بیگم اس کا انتظار کر رہی ہے زین کے ساتھ، اور فرح بیگم بہت ہی زیادہ غصے میں ہوگی اور مہرو سے یہ کہے گی کہ تم رات کے اس وقت کہاں گئی تھی اور کیسے کس سے ملنے گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہو، جبکہ اس کی آوازیں سن کر فرح بیگم کی غصے کی آوازیں سن کر جب عالیہ بیگم وہاں آئے گی تو فرح کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہو جائے گی اور اس سے یہ کہے گی کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، لیکن فرح بیگم عالیہ سے یہ کہے گی مجھے چھوڑو، تم اپنی بیٹی سے پوچھو کہ اس ٹائم وہ کہاں سے آ رہی ہے اور زین کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئی تھی۔ تو عالیہ بیگم کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مہرو گھر سے نکل کے گئی ہوئی تھی اور اب واپس آئی ہے، تو عالیہ بیگم بھی حیران ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو ہے عالیہ بیگم کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا فرح بیگم کے سوالوں کا، اور ماں بیٹی بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرح کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس سب کے بعد، کہ جو مہرو ہے اپنی منمانیاں کرتی پھر رہی ہے اور اپنی امی کے گھر آ کر اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ کچھ آرام کرنا چاہتی ہے، مگر آرام تو وہ ہرگز بھی نہیں کر رہی، بار بار اپنے گھر سے نکل رہی ہے اور نہ جانے کیا پلاننگ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر اب جو ہے مہرو اور عالیہ بیگم کے لیے بہت زیادہ مشکل کھڑی ہونے والی ہے، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے پاس فرح کے سوالوں کا کوئی بھی جواب موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب جب زارا اپنی پھپھو کے گھر جائے گی اور ان کی تیمارداری کرتے ہوئے کچن میں کام وغیرہ کرے گی، اور جب پھپھو کے پاس اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے گی اور اپنے باپ کی تذکرہ کرے گی، اپنے بابا کی باتیں کرے گی، تو ان کی باتوں سے پھپھو کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے زارا کے دل میں جو زہر گھولا گیا ہے وہ سارا غلط ہے، ساری غلط باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اب جو ہے پھپھو جان بھی زارا کو حقیقت بتائیں گے اور اسے حقیقت سے آشنا کروائیں گے اور کہیں گی جو کچھ تم اپنے بابا کے بارے میں بول رہی ہو تمہارے ذہن میں بالکل غلط باتیں ڈالی گئی ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب زارا کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ بار بار لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا تمہارے بہت اچھے ہیں، تو پھر آخرکار خالہ جان نے اس کے ذہن میں اور دل و دماغ میں غلط باتیں شروع دن سے ہی کیوں ڈالی، اس میں خالہ جان کا کیا فائدہ تھا۔ تو جب اب کے پھپھو کے منہ سے سننے کے بعد جو ہے زارا یہ باتیں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی اور ان باتوں کی چھان بین کرے گی کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، کیا واقعی میرے بابا اتنے برے ہیں جتنا خالہ
خالہ کہہ رہی ہیں یا پھر خالہ خود بری ہے جو مجھے بابا سے دور رکھ رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے آنے والے ایپیسوڈ میں.